بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج میں نیا ٹاپک شروع کرنے جا رہا ہوں، عید کا بیان۔ اس میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے بارے میں جتنی بھی حدیث آئی ہیں سبھی کا ذکر کروں گا۔ تو دوستو چلیے شروع کرتے ہیں عید کا بیان ایپیسوڈ 1۔ بٹ پلیز دوستو، میرے اس چینل کو، میرے اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو حدیث کے بارے میں جانکاری مل سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوائنٹ نمبر 1، عید کے دن برچھوں اور ڈھالوں سے جہادی مشق کرنا۔ حدیث میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ اس وقت میرے یہاں 2 لڑکیاں بیٹھی ہوئی بواس کی جنگ کے گیت گا رہی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہ پھیر کر لیٹ گئے۔ اتنے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے تو انہوں نے مجھے ڈانٹ کر کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ شیطانی آوازیں کیوں؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف منہ کر کے فرمایا، انہیں چھوڑ دو۔ پھر جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چلے گئے تو میں نے ان لڑکیوں کو اشارہ کیا تو وہ چلی گئی۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے، اس روایت کے آخر میں ہے کہ یہ واقعہ عید کے دن ہوا جبکہ حبشی مسجد میں برچھیوں اور ڈھالوں سے جہاد کی مشقوں میں لگے تھے۔ یہ حدیث گانے بجانے کے لیے دلیل نہیں ہے، کیونکہ ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے صراحت کی ہے کہ وہ دونوں گانے والی کلاکار نہ تھیں، صرف عام لڑکیاں تھیں جو عید کے دن خوشی ظاہر کر رہی تھیں۔ پوائنٹ نمبر 2، عید الفطر کے دن نماز کے لیے نکلنے سے پہلے کچھ کھانا۔ حدیث میں ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن جب تک کچھ کھجور نہ کھا لیتے نماز کے لیے نہ جاتے، اور انہی سے ایک روایت ہے کہ آپ تاک کھجوریں کھاتے تھے، مطلب 1 یا 3 یا 5 ایسے۔ مطلب معلوم ہوا کہ عید الفطر کے دن نماز سے پہلے میٹھی چیزیں کھانا بہتر ہے۔ شربت پینا بھی صحیح ہے، اگر گھر میں نہ ہو تو راستے میں یا عیدگاہ پہنچ کر کھا پی لیں۔ اس کا چھوڑنا مکروہ ہے، بہتر ہے کہ تاک کھجوروں کو استعمال کیا جائے۔ پوائنٹ نمبر 3، عید الاضحیٰ مطلب بقرعید کے دن کھانے کا بیان۔ حدیث میں ہے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبے میں اشارہ فرماتے سنا۔ آپ نے فرمایا کہ آج کے دن میں پہلا کام جو ہم کریں گے وہ یہ کہ نماز پڑھیں گے، پھر واپس جا کر قربانی کریں گے۔ تو جس نے ایسا کیا اس نے ہمارے طریقے کو پا لیا۔ مطلب
امام بخاری نے اس حدیث پر ان لفظوں کے ساتھ عنوان قائم کیا ہے: مسلمانوں کے لیے عید کے دن پہلی سنت کا بیان۔ مسند امام احمد، ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کے دن واپس آ کر اپنی قربانی کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ پوائنٹ نمبر 4، جس نے نماز سے پہلے قربانی کی تو نماز سے پہلے ہونے کی بنا پر قربانی نہیں۔ حدیث میں ہے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ میں نماز کے بعد ہمارے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا تو کہا، جو آدمی ہماری طرح نماز پڑھے اور ہماری طرح قربانی کرے تو اس کا فرض پورا ہو گیا، اور جس نے نماز سے پہلے قربانی کی تو نماز سے پہلے ہونے کی بنا پر قربانی نہیں۔ اس پر براء رضی اللہ عنہ کے ماموں جناب ابو بردہ بن نیار رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو اپنی بکری نماز سے پہلے ہی قربان کر دی، کیونکہ میں نے سمجھا کہ آج چونکہ کھانے پینے کا دن ہے، اس لیے میری خواہش تھی کہ سب سے پہلے میرے ہی گھر میں بکری قربان کی جائے۔ اس بنا پر میں نے اپنی بکری قربان کر دی اور نماز کے آنے سے پہلے کچھ ناشتہ بھی کر لیا۔ آپ نے فرمایا کہ تمہاری بکری تو صرف گوشت کی بکری ٹھہری، قربانی نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس ایک بھیڑ کا بچہ ہے جو مجھے 2 بکریوں سے زیادہ پیارا ہے، تو کیا وہ میری طرف سے کافی ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا، ہاں، لیکن تمہارے سوا کسی اور کو کافی نہ ہو۔ مطلب قربانی کے جانور کے لیے 2 دانت ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر قربانی نہیں ہوتی۔ حدیث میں گزری اجازت صرف ابو بردہ رضی اللہ عنہ کے لیے تھی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دین انسان کے پاک جذبات کا نام نہیں، بلکہ اس کے لیے اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہونا ضروری ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، عیدگاہ میں ممبر کے بغیر جانا۔ حدیث میں ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن عیدگاہ تشریف لے جاتے تو پہلے جو کام کرتے وہ نماز ہوتی۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد آپ لوگوں کے سامنے کھڑے ہوتے، لوگ اپنی صفوں میں بیٹھے رہتے، تب آپ انہیں نصیحت اور تلقین فرماتے اور اچھی باتوں کا حکم دیتے۔ پھر اگر آپ کوئی لشکر بھیجنا چاہتے تو اسے تیار کرتے یا جس کام کا حکم کرنا چاہتے حکم دے دیتے، پھر واپس گھر لوٹ آتے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد بھی لوگ ایسا ہی کرتے رہے، یہاں تک کہ میں مروان رضی اللہ عنہ کے ساتھ عید الاضحیٰ یا عید الفطر میں گیا۔ وہ اس وقت مدینہ کا حاکم تھا، تو جب ہم عیدگاہ پہنچے تو ایک ممبر وہاں رکھا ہوا تھا جو کثیر بن سلط نے تیار کیا تھا۔ حضرت مروان رضی اللہ عنہ نے اچانک چاہا کہ نماز پڑھنے سے پہلے اس پر چڑھیں، تو میں نے اس کا کپڑا پکڑ کر کھینچا، لیکن اس نے مجھے جھٹک دیا اور ممبر پر چڑھ گیا۔ پھر اس نے نماز سے پہلے خطبہ دیا تو میں نے اسے کہا کہ اللہ کی قسم، تم لوگوں نے نبی کی سنت کو بدل دیا ہے۔ اس نے کہا،
ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، وہ بات جاتی رہی جو تم جانتے ہو۔ میں نے جواب میں کہا، اللہ کی قسم، جو میں جانتا ہوں وہ اس سے کہیں بہتر ہے جسے میں نہیں جانتا ہوں۔ اس پر حضرت مروان رضی اللہ عنہ کہنے لگے، بات دراصل یہ ہے کہ لوگ ہمارے خطبے کے لیے نماز کے بعد نہیں بیٹھتے، لہٰذا میں نے خطبے کو نماز سے پہلے کر دیا۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ حضرت مروان رضی اللہ عنہ نے یہ تبدیلی اپنے اجتہاد سے کی تھی، جو نص کے مقابلے میں ہونے کی بنا پر عمل کے قابل نہ تھی۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے اس کا نوٹس لیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر بادشاہ کسی بہتر کام پر اتفاق نہ کرے تو خلاف اولا کام کو عمل میں لانا جائز ہے۔